اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد لا تجعلوا دعاء الرسول ولا تجهروا بالقول نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نبوت و رسالت عطا فرمانے تو بعد جنہاں لوگوں نے سرکار دی غلامی اختیار کی تھی فدایان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون دا جنہوں نے شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت جل مجدہ نے انہوں نے حکم دیتا کہ تسی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جس وقت یاد کرنے استغاثہ کرنے ندا کرنی ہے بلانا کملی والے نو اس ویلے بھی تسی اپنی زبان قدیم دی روشنی وچ اے عبداللہ دے بیٹے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرنے دی بجائے تسی سیکھو میرے کولو کہ میرے رسول نو تساں بلانا کس طرح ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلان دے طریقے بھی قرآن مجید وچ بیان فرمائے. کس قدر پیار سی کس قدر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی شفقت رحمت اور بندہ پروری سی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب محفل بلان کے طریقے بھی قرآن مجید کو بیان فرمائے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عربی محاورہ دے اندر اس طرح عرض کر لیندے سی کدے کدے رائنا رائنا عین نال رے زبر الف عین زیر نون زبر الف نا رائے نا یہ مطلب ہے سی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے. بڑا ادب والا لفظ سی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار کے رواج میں عرض ہو کے حاضر ہو کے عرض کرتے سی جس وقت رسول کریم کی توجہ زمین ول یا سار ول کسی سمت پہ ہوں سی عرض کرتے سی راہنا سونے ساڈے ول توجہ کر. کئی سال یہ کام چلتا رہا لیکن جڑے منافق سی مشرک سی کافر سی یہود سی نصارا سی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے منکر اور گستاخ انہوں نے اس لفظ دے وچوں اپنے مطلب کی ایک گل یاد آئی. انہوں کیا مسلم اور صحابہ کہندے نے راہنا اسی اج تو بعد کہاں گے رسول کریم دے کول جا کے رائینا این تے نون کے درمیان انہوں یہ پیدا کر لیں رائینا. جس وقت تو رائینا کے لگتے معنی بدل گیا. اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائنا کہنے والے مؤدبین سی مسلمین سی مخلصین سی قانتین موقنین سی صحابہ کرام بھی جماعت سی. رائنا کہنے والے گستاخ نے بے ادب نے مرتد نے ملحد نے اور ادب نبوت تو بہت دور نے. لیکن رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائینا کہنے والے دے دل وچ خود سے باطل ہے انہوں نے منع کرنا ہی نہیں. جی رائے نہ کہندے ہو تمہیں میں کہنا لا تقولوا رائنا. اج تو بعد تسی رسول کریم دی محفل کے اندر جس نے جاؤ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھول دی مانند نے آپ بھی محفل کے اندر بیٹھے میرے صحابہ پتیاں دی مانند نے کملی والا شمع دی مانند صحابہ پروانے دی مانند نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ رحمت دی مانند نے
انہوں نے کول صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول عشق دے سلسلے دے اندر مچھلیاں دی مانند نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر و منیر 14ویں رات دے چند دی مانند نے. صحابہ انہوں دے کول تاریاں دی مانند نے. اس طرح ہلکا بگوش ہوندے سی. سرکار دو عالم بیٹھے ہوندے سی. رب العزت جل مجدہ نے فرمایا اے میرے رسول دے غلامو آج تو لگ کے میں تینوں حکم دیتا لا تقولوا راعنا رائے نہ نہیں کہنا. رائے نہ کہنے بھی حج کوئی نہیں سی. حج کسی رائی نہ کہنے رائے نہ کہنے بھی کوئی حج نہیں سی. لیکن رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائے نہ کہنے دی وجہ تو بے ادبن گنجائش ملی. انہوں نے عین میں یہ پیدا کر کے ذرا ڈھیلا استعمال کر لیا لفظ رائی نہ. مانا بدل گیا. رائے نہ دا مانا سی توجہ فرمائیے. رائی نہ دا مانا سی ساڈیاں بکریاں چرانے والا آجڑی. یہ ایک لفظ پیدا ہوا مانا بدل گیا. آجڑی نبی کریم کو کہنا بے ادبی ہے گستاخی کیونکہ آجڑی عموماً کم علم ہوں اور آجڑی عموماً تعلیم تو محروم ہوں. آجڑی معاشرے کے اندر معزز لوگ نہیں کہلاندے. آجڑی ایک خاص قسم کے طبقے نو کیا جاتا ہے اور انہوں کا شعور بھی عام شہری اتنا بلند نہیں ہوں. چاہے جائے کہ نبی نو آجڑی کیا جائے اللہ نے فرمایا ہو تو بے ادبی نال دانستہ طور اتنے کہتے ہیں انہوں چھوڑو میں تمہیں کہنا راہنا تسی راہنا نہ کہندے وہ عین تنون کے درمیان یہ پیدا نہ کر دے. آج تو لگ کے تسی راہ نہ بند کر دیو. جس ویلے تسی راہ نہ بند کرو گے لازمی گل ہے کہ انہوں نے راہ ہی نہ بند کرنا پے گا. اگرچہ راہ نہ کہنے بھی تاری نیت ٹھیک ہے تاری نیت کے اندر کوئی فرق نہیں تاری نیت کے اندر کوئی بے ادبی نہیں لیکن وہ راہ ہی نہ کہہ کے کملی والے کی بے ادبی کر دیں. میں تو کملی والے یاد کرنے حضور نو بلانے کے طریقے سمجھانا آیا جو جس لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کرنے کے سلسلے کے اندر صبح بھی بے ادبی کا پیدا ہو رہا ہوئے وہ لفظ بھی رب نے فرمایا نبی اتنے استعمال نہیں کرنا. اس وقت میں منع کر دیتا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قرآن مجید ہے فرمایا اندہ جب تسی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا ہوئے اس میں نبی کریم کے کول جا کے کی کہنا ہے انظرنا. بولو کی کہنا انظرنا ہماری طرف نظر فرمائیے کیونکہ انظرنا دا الٹ کوئی نہیں. اگر اس کو کوئی بے ادبی نال استعمال بھی کرنا چاہے گا تو انظرونا انظرونا انظرینا یہ کوئی الٹ اور بیچ ہو ہی نہیں سکتا. انظرنا ہی کہنا پے تو جب کوئی بھی ادبی کا لفظ استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہ رہا تو ثابت ہوں کہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر حکمت متعین کر دیتی کہ وہ لفظ جنہیں بھی شروع بھی پیدا ہوئے کملی والے نے استغاثہ کرتے بلان لگے بے ادبی کا اور لفظ محمد عربی کی ذات سے استعمال نہیں کیتا جا سکتا. رائی نہ بند کر دیتا رائے نہ بند کر دیتا رائے نہ بند کر دیتا رائی نہ آپ بند ہو گیا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہے لوگ یتیم کہندے بزرگان دین نے لکھے گناہگار نے جدوں تک توبہ نہ کریں دانستہ طور پر انہوں نے ایمان کی شک پیدا. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد انتقال نہیں فرما گئے؟ آپ بھی پیدائش تو پہلے انتقال فرما گئے لیکن لفظ یتیم اس شخص پہ استعمال ہوتا ہے جن زکات لگ جائے. لفظ یتیم اس شخص پہ استعمال ہوتا ہے جہاں دوسرے کے زیر تربیت ہو. لفظ یتیم وہ واسطے استعمال ہوتا ہے جہاں معاشرے کے اندر دوسرے آدمی کا محتاج ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ صدقے کے حقدار نے نہ محتاج نے نہ کملی والا کسی دربار یا گھر کے اگے جا کے دست دراز کرنے والا ہے. اس وجہ تو نبی کریم نے جدو بھی کسی کیا جائے یتیم نہ کیا جائے حضور نے کیا جائے در یتیم. کی کیا جائے گا؟ جہے لوگ اردو ربیع الاول کے اندر سیرت دیا تقریر کر دیں اور کہتے ہیں اس یتیم نے یہ کر دیا اس یتیم نے وہ کر دیا اور حضور نے اصل میں یتیم نہیں کہتے. وہ آپ بتاؤ علمی طور پہ خود یتیم ہوں وہ علمی طور پہ یتیم ہوتے ہیں پتہ نہیں نبی کریم نے کہڑا لفظ اسی استعمال کرنا کہڑا نہیں کرنا. وہ علم دے یتیم میں وہ باپ جہاں دنیا تو انتقال کر جائے وہ نسبی یتیم ہے اور جہاں عقل علم سارا نکل جائے وہ علمی یتیم ہے. انہیں نہیں پتا نہ ہو کہ کہڑی گل میں کر رہے ہیں کہڑی نہیں کر رہے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز. اس وقت رسول کریم نے ذات پاک تے لفظ یتیم استعمال کرنا گناہ ہے. نبی کریم نے جدو بھی کہنا اسی عرض کرنی ہے در یتیم
درد بنا موتی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح یاد کرنا، کیونکہ لا تقولوا رائنا جس لفظ کے اندر بے ادبی ہوئے نبی کریم اتنے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح جڑے لوگ کہتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے اچھے انسان سی، وہ بھی بے ادبی کر دیں. نہرو بھی انسان سی، گاندھی بھی انسان سی، اور دنیا بھر کے بدماش بھی انسان نے. جنرل گجرات گجرالا شیخو پورا جیلم راول پنڈی کوٹ لکھپت دنیا جیل پڑی پہ سارے انسان ہیں. اور چکلے کے اندر جڑی بیبیاں چکا لگا کے بلب جلا کے جوانوں نے اشارے کر کے بلا وہ بھی انسان نے. انسان کہنا بھی کوئی نبی کا کمال ہے. لا تقولوا رائنا شک والا لفظ نبی کی ذات اس پہ استعمال نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر یاد کرنا تو کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تقریر تحریر حضور نے جو کچھ بھی عرض کرنا کہنا ہے حبیب اللہ نے یہ فرمایا. حبیب اللہ کی سیرت یہ تھی، حبیب اللہ کا فرمان یہ تھا. اور جو آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ محمد کتنے بہترین انسان تھے، میں انہوں کہنا ہے تھیچر کتنی بہترین انسان ہے، ملکہ لیسبک کتنی بہترین انسان ہے، چرچل کس قدر بہترین انسان تھا، ڈیگال کس قدر فرانس والوں کے لیے بہترین انسان تھا، صدیوں کے بعد جس نے انہیں آزادی لے کر دی، فلاں قائد اعظم مرحوم کس قدر بہترین انسان تھا. ہندو کہتے ہیں گاندھی کس قدر بہترین انسان تھا. انسان کا لفظ تو کفر پر بھی استعمال ہوتا ہے، فسق پر بھی استعمال ہوتا ہے، شریف پر بھی استعمال ہوتا ہے، شریف پر بھی استعمال ہوتا ہے. محمد عربی کے لیے وہ اس لفظ استعمال ہوگا جو صرف رسول کی ذات پر ہی استعمال ہوگا، کوئی اور آدمی اس کے لائق ہی نہیں ہوگا. یہی ادب کملی والے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے لفظ یتیم استعمال کرنا، رائنا کا لفظ استعمال کرنا، یا ایک انسان کا لفظ استعمال کرنا، بشر کا لفظ استعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے سب الفاظ ایسے جڑے آدمی نے دل نو ایمان تو محروم کرنا. اللہ رب العزت جل مجدہ کو پوچھا یا اللہ اسی تے تیری مخلوق تے سونے دے غلام ہاں، تو او دا رب ہے تے ساڈا بھی رب ہے، اور تو رسالت امامت قیادت عطا کرنے والا ہے. تو اپنے رسول نے جب یاد فرمایا تیرا کی طریقہ کار سی، فرمایا میں کسی مقام اتنے رسول اللہ نے یاد کیتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آیا وچ لفظ انسان دا تے بشر دا تے یتیم دا نہیں آیا. اللہ رب العزت جل مجدہ کو پوچھا مولا کریم کس طرح تو اپنے پیغمبر نے یاد فرمایا، سانو حکم دیتا، فرمایا میں اپنے محبوب نے جس نے دیکھا حضرت خدیجہ کے حجرے میں داخل ہو گئے اور جا کے کہنا میرے بدن تے کپ کپی لگی ہے، بی بی میری چادر دے. نبی کریم نے اس ویلے چادر ایڑیوں تو کھچ کے سر دو تھلے کھچ کے دوری کر کے اتنے لے لی. میں نے جس ویلے سونا نبی کملی اور کے لیٹے نظر آیا، میں اس نے حکم دیتا یا ایھا المزمل، فرمایا میں اس ویلے وہ حکم دیتا ہے کملی اوڑھنے والے. میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ادامے نے یاد کیتا جس ویلے میرے رسول نے اتنے چادر لے لی اور چادر لے کے آرام کر گئے، لیٹ گئے. میں کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سونی اٹھ میرا ذکر بلند کر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کبھی سونیاں چادر لے کے لیٹنے والے آ، کبھی کملیاں اوڑھنے والے آ، کبھی رسالت دے تاج سر کے رکھے ہونے والے آ، کبھی میں انہیں یاد کیتا یا ایھا الرسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آداب سکھائے قرآن مجید. یہ نہیں سکھایا کہ نبی نو بشر تے انسان تے یتیم تے بندہ کہنے لگ پاؤ، نہیں بلکہ سکھایا کہ آداب کی نے. نالے بھی دسیا سب تو پہلے نبیوں نو مٹی وچوں بننے والا کہنے والا کون سی؟ شیطان سی. کدو کیا اس نے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتے فسجدوا لآدم، سارے جھک گئے سجدہ کرنے واسطے، لیکن الا ابلیس شیطان ہر گیا. رب نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
میں تو اگ وچوں پیدا کیتا ہے اور آدم نے مٹی وچوں پیدا کیتا ہی. اگ روشنی والی, مٹی اندھیرے والی, اگ چمک والی, مٹی یبوست والی. اس وقت میں مٹی اگے سجدہ نہیں کرنا. فرمایا نبی نو یاد کر لگے ہو, یاد رکھو یا رسول اللہ کہنے والا حسین ابن علی سی, یا رسول اللہ کہنے والا ابو بکر ابن ابی قحافہ سی, یا رسول اللہ کہنے والا عثمان ذو النورین سی, یا رسول اللہ کہنے والا علی المرتضیٰ سی, یا رسول اللہ کہنے والا حضرت بلال حبشی سی, یا رسول اللہ کہنے والا حضرت طلحہ سی, اور نبی نو مٹی کہنے والا شیطان سی. بولنے لگے یاد رکھو کہ کدھر کلمہ پڑھ دیا شیطان دے مرید نہ بن جاؤ, بلکہ نبی نے یاد کرو جو صحابہ نے یاد کیتا تھا کہ تہاڈا ایمان دا پٹھا گل نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, ہم عظمت رسول کے, ہم چادر بطول کے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید نے واضح ہدایات دیتی ہیں. کون ہے کم علم اور جاہل جہاں نبی کریم کے متعلق صرف یہ کہتا ہے کہ محمد یتیم نے یہ کیا, وہ علمی طور پر یتیم ہے. رسول کریم کو یتیم کہنا گناہ ہے, در یتیم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جل مجدہ نے مقام رسالت, خلعت رسالت, تاج رسالت عطا فرمانے تو بعد آداب بھی سکھائے کہ نبی نے اس طرح پکاریا کرو, اس طرح یاد کریا کرو. کس طرح فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, پوری دنیا میں جس مقام تے بھی ہو, تہجد ویلے, فجر ویلے, مغرب ویلے, زور ویلے, جس وقت تھوڑا دل کرے کوئی تکلیف ہو میرے رسول نے پکار کے کہا کرو یا رسول اللہ, زور نہ رکھو یا رسول گل ہی ساری یا رسول اللہ, اور پنڈی کوئی نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اسی زندہ رہیے تو غلام ہو بھی یا رسول اللہ, قبر بھی چاہیے تو زیارت ہوے یا رسول اللہ, محشر اٹھیے تو جھنڈا ہوے یا رسول اللہ, رب کو پیش ہوئیے تو سنگت ہوے یا رسول اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غلاموں نے سانو سبق دیتا. کس نے سبق دیتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ پڑھ رہے ہیں. سنو, نبوت ہے صحابیت اور خلافت کا مقام سے 7,000 میل تک کندل دور سی لشکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو دور سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ساریہ نے آواز دیتی خطبے کے اندر, یا ساریت الجبل. یہ یاد لفظ ہے کہ کوئی بولو, یا ساریت الجبل. 7,000 میل تو لگ کے کئی میلوں تک کٹ ود روایت 7,000 میل تو بندہ نظر آؤں, 700 میل تو بندہ ہوئے تو نظر آؤں, 300 میل بھی فاصلہ ہوئے تو بندہ نظر آؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ نے یا کہہ کے بلایا اور منبر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آواز دیتی, یا ساریت الجبل. روایات میں اختلاف ہے, 700 میل تک روایت نے. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ساریہ کے درمیان فاصلے دیا, یا ساریت الجبل کیا صحابی عربی جان رسی ہو سمجھ رسی خطبے کے اندر یا ساریت لفظ کا کوئی خاص مطلب نہیں. حیران ہوئے, لیکن جس ویلے جمعہ ختم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھنے واسطے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا پتہ لگ جائے گا. حضرت ساریہ تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے تاریخ نوٹ کر لی. جمعے کا دن, خطبے کا ٹائم, اینے بجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آواز دیتی, یا ساریت الجبل. اسے تاریخ تے اسے جمعے والے دن کا واقعہ انہیں ساریہ دے کو پوچھا. حضرت ساریہ نے فرمایا میں جنگ دے وچوں دشمن نو شکست فاش دے کے ڈچ گئے سوار ہو کے واپس آ رہا سی. میرے لشکر والے تھک گئے. انہوں نے اپنی تلوار ڈچیاں کے پلانوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیتی سی. کوئی خطرہ نہیں سی. دشمن جانتا سی کہ تھکے ہوئے غازی نے یہ سو گئے. وہ اگوں بھی پھر کے پہاڑوں کے لنگ کے اگے آ گئے. انہوں کا پروگرام یہ سی کہ دشمن میں ڈاکیاں گزرن گئی, اسی ستے صحابیاں سارے شہید کر دیں گے اور یہ ساری شکست فتح نال بدل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی دشمن میں ارادے میں دیکھا
اور دشمن بھی اس جناب بدریتی نو دیکھیا، دشمن کے سفر نو دیکھیا، کتوں تک نظر گئی نبی دی یار دی. آپ نے زور دی آواز دیتی ساریا اگر ستے اسی طرح تیرے ساتھی رہے اور اسی طرح ڈٹ کے لے کے تھی پہاڑوں میں گزرے، دشمن پہاڑ کی اوٹ اٹھ کے ایک ایک میں قتل کر دے گا. جاگ جا، اپنی تلوار نیامہ کے باہر کر لو، اللہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اور بالکل اپنے لشکر میں تیار کرنے کا حکم دے دے. یا ساریہ الجبل، فرمایا اے ساریا پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپ کے بیٹھے. الجبل کا مقصد یہ سی کہ خطرہ تیار ہو جاؤ. حضرت ساریہ فرماندن میرے کن میں انج آواز پئی جس طرح حضرت عمر میری ڈاچی اتنے سوار نے اور میرے کن اتنے منہ روک کے آواز دے رہے ہیں. میں بربرا کے اٹھیا اور میں سارے لشکر کو آواز دیتی جاگو 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 خطرہ ہے. سارے تیار ہو گئے، سب نے اپنے ہتھیار پھوج پڑ لے، سب ڈاچی نے تو تیار ہو گئے، سب مسلح ہو گئے. اور دشمن تیار ہوئے، دشمن اگے حملہ کرنے والے بیٹھے سی، وہ پروگرام ایسی کہ ستے نو اسی قتل کر دیں گے. اصل ایک ایک نو تلاش کر کے وہ ٹکڑے کر دیتے، دشمن کے برے ارادے نو ناکام کر دیتا، شکست فاش دیتی. اسی غازی بن کے فاتح بن کے مدینے تجربہ کے اندر آئے. لیکن حضرت ساریہ فرماندن اے میری ہمت نہیں بلکہ حضرت عمر کی کرامت ہے. اگر وہ مدینے 700 میل تو دیکھ کے سن جگہ نہ دیں اسی سارے مر جانا سی. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی 700 میل تو دور صحابی نو یا ساریہ کہہ سکتے ہیں، اسی مدینے والے نو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اساں تے ضرور یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ. ذرا جوش نال کہنا مدینے تک آواز جائے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ. اصل ادانا کے نال بھی کہہ رہے، ادانا تو بعد بھی کہہ رہے، نماز کو پہلے بھی کہہ رہے، نماز کو بعد بھی کہہ رہے، نماز دے وچ بھی کہہ رہے السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا رسول اللہ، اساں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا مومن کی نشانی ہے فجری اٹھے تو یا رسول اللہ، شامی سمے تو یا رسول اللہ. وہ دل کو خیال آئے پریشان کن تو دافع البلا سمجھ کے آ کے یا رسول اللہ، کیونکہ ایمان کی علامت ہے. یا رسول اللہ کہہ رہا اساں یا اساں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا اصل تو یا رسول اللہ ضرور کہہ رہے ہیں. ساڈا تو ایمان اس گل پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبر کے اندر بندے نے مر کے جانا ہے سب تو پہلے وہ منکر نکیر لے آنا ہے. یا رسول اللہ ٹائم کتنا لگنا ہے؟ حضور نے فرمایا گھر والے منجی چک کے قبر تو خرچہ کر کے جس نے ٹرن لگتے ہیں اس وقت ہی فرشتے آ جاتے ہیں. کملی والا میت کی ہوش و حواس کا کیا عالم ہے؟ حضور نے فرمایا مینو قسم ہے نبوت دی کہ مرنے والا بندہ اپنے گھر والے نے جتیاں بھی آواز بھی سن رہے ہوں کہ ہوں منتفر کرنے والے ٹر گئے اور منکر نکیر میرے کو آ گئے. یسمع قرآن علیہم کملی والے کا فرمان ہے مشکات شریف کے اندر. یہ نہ سوچتے رہے جی مردہ کس طرح سنتا ہے، سننے کی تو سنانے کی ایجنسی تے کول ہے، یہ اللہ کول ہے. اللہ چاہے کہ 7.5 فٹ کا جوان ہوے ایتھے بیٹھے ہوے دورے کم ڈورے ہو ٹوٹیاں لگی ہو تو پھر بھی نہ سن دے. تو جی رب چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر چ وہ گلا کرن یعقوب نو قرآن کی سنا دے گے. سننے سنانے کی ایجنسی میرے رب کول مولویوں کول نہیں. اس واسطے وہ گلا کرنی سن نہیں سکتا، فلاں سنا نہیں سکتا. تے کول کسی سونے کی ایجنسی ہو سکتی ہے، کوکے کولے کی ہو سکتی ہے، سننے سننے کی ایجنسی تو رب کول ہے. رب نے اس حکم دیتا ہے اساں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا. میں 5 مہینے انگلینڈ رہا تو مطلب کچھ یا رسول اللہ کہنے میں کمی رہ گئی. اس وقت میرا دل کرتا ہے میں قضا عمری پڑھا دیا، جتنی کمی ہوئی ہے سارا ایک باری پڑھا کے پورا کر دیا. اساں یا رسول اللہ، اساں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اساں یا. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو فرمان تو سب کے جائیے. حضرت عمر نے ساریہ نو یا کیا 700 میل تک آواز گئی.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر ہو دن یسمع کرا نیالہم، نیال جوتوں کو کہتے ہیں، نیال نال کی جمع ہے، نالین نال کا تسلیہ ہے، نیال جمع ہے، یسمع سما سے بنتا ہے۔ فرمایا جب گھر والے میت کی چارپائی اٹھا کر چلتے ہیں تو یسمع کرا نیالہم، وہ وارثوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا منکر نکیر آ جاندے، آ کے پوچھ دیں مر ربوں کا، مرنے والے آ تیرا رب کون ہے؟ یہ رب نال کوئی تعلق قائم رہا ہے؟ قربانی دیتی، نماز پڑھ لی، توبہ کی تھی، کدے وعدہ گھاٹا بھی ہو گیا تو پھر شرم بھی آ گیا کہ وہ کہہ ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے۔ فرشتے پوچھ دیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ نصرانی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مسلم ہے، دین کی ہے؟ اگر دین نو جاندا تو کہندے دین الاسلام، ساڈے دین دا نام کی ہے؟ اسلام۔ بولو کی نام ہے؟ فرشتیاں پوچھ رہے اس وقت میں چاہنا سوال و جواب تو کچھ پک جائے، ساڈے دین دا نام کی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا مردہ کبے گا میرا کوئی مرے گا پنجاب کے، پاکستان کے، افغانستان کے، انڈونیشیا سمرقند بخارے شرقی اوسط یا ایشیائی کوچت ہمالیہ کی چوٹیاں تو لگ کے سمندر کی گہرائیوں تک اور غرناطے تو لگ کے آپ لائے فورس تک جتنے بھی کوئی مر جائے گا، نبی کریم نے فرمایا میری شکل نظر آئے گی۔ تو پوچھیں گے فرشتے ما تقول فی حق حاضر رجل، اے کون ہے، اے کون ہے؟ تو جے سنیا نبی متعلق کی ہو کہ نبی بشر ہے تو پھر بندہ ویکھے گا بھی بندہ کوئی طاقت ہے جا۔ مہربانی کر کے تشریف رکھیے، میں تو آداب بھی گل کر رہا سی، محفل کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنیا سی کسی کو نبی بشر ہے تو پھر کوئی بندہ نبی دیکھ کے آخے واہ کوئی بڑا مولوی ہے، بلے 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 بڑا مولوی، پگ بدھی داڑھی رکھی، کوئی بڑا سونا مولوی، پھر کوئی سوچے گا نہیں نہیں یہ بڑی مسیتی والا مولوی، بڑا مولوی۔ تو یہ سنیا کی محفل چ جا کے سنتا رہے ہیں کہ نبی کا شان ہے کہ چہرہ ودوہا کی طرح چمکے گا، نبی کریم کی داڑھی و لہل کی طرح چمکے گی، حضور کے سر کے دستار نور کی چمکے گی۔ یہ سنیا بھی نشانیاں جانتا آیا تو پھر فوراً نبی کریم کو پہچانے گا اور کہے گا محمد رسول اللہ، یہ تو میرا کملی والا ہے۔ اور اس وقت پھر انہوں وجد آئے گا تو کہے گا ایسا یا رسول اللہ کہنا، ایسا یا رسول اللہ، ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے، ایسا یا یہ کسی کو یہ سنتا رہا جمعہ پڑھتا رہا بڑا کے جمعہ پڑھ جانا سی تو کوئی سنتا سی نبی بندہ ہے تو پھر تو اس دن دیکھ کے آخر یہ بھی ہے تو بندہ میں کدھر دیکھا بھی ہے پتہ نہیں کتوں کا ہے، ایک مولوی صاحب نے میں انج لگتے نا جو پتہ نہیں کتوں دن انہوں یاد نہیں رہا۔ تو جی کبھی سنی کی محفل آیا جمعہ پڑھیا تو نبی کریم کے دندان مبارک کے متعلق سنیا کہ وہ لال یاقوت کی طرح چمکتے سی، نبی کریم کے ہوٹوں کی شان مائیت تک ہوا سی، قدماں کا مقام لا اقسم بہذا البلد وانت حی بہذا البلد سی، نبی کی گفتگو وقت جو رہے آن تے نعرہ رسالت لا لینا تاکہ بندے سمجھن بھی یہ مریض نہیں، یہ ساڈے نالے دے ہی نے۔ جی ووٹ ہو جان تو مطلب آخنا یا کہ میں نے میرے شرک کا لفظ آتا ہے، نہیں نہیں اسی موسمی سنی نہیں، موسمی مینڈک ہوندے، موسمی بلاوا ہوندیاں جی سون پدر کے ٹھوئے تے بچھو نکل آندے، اسی تے پکے ہاں، اسی 12 مہینے دیا ساریاں راتاں تے 12 مہینے دے سارے دن اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا سمجھانا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو نہیں تے سامنے ایک بندہ کہتا بھی اسی نبی نہیں منتے مننے وہ کو پوچھو جناب کی منتے ہو، نور منتے ہو نہیں، حاضر ناظر منتے ہو نہیں، غیب نبی نو منتے ہو نہیں، ایتھوں پکاری کملی والا روزے سنتا ہے نہیں، نبی کریم تکلیف دے ویلے یا رسول اللہ طبیعت مدد کر سکتے نہیں، تو منتے کی ہو صرف چمڑیاں واسطے مننے
باقی بھی کوئی گل بھی اسی نہیں منتے. اسی اس قسم کی نبوت اور رسالت کے متعلق عقیدہ رکھنے والے آدمی اہل سنت کے اندر شمار نہیں کرتے. اسی تے سمجھنے کہ رسول کریم نے تکلیف دے ویلے یاد کیتا جائے تو نبی دی شان دافل بلائے والوبائے والقحطے والمرض والعلم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی اللوح والقلم. رسول کریم دی شان ہے. اس قسم دا وسیع اور اس قسم دا شریفانہ اور مقدسانہ عقیدہ جڑا آدمی رکھے گا وہی اہل سنت و جماعت کرائے گا. اسی کسی بناس بتی بندے سنیاں چ نہیں ورن دینا. اسی خالص اہل سنت و جماعت کا سارا عقیدہ ہے کہ یزید تے لعنت ہے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ کھڑے کر کے دسو یزید تے. اور جڑے لوگ اپنی کتابوں میں لکھ دیں میں دس دوں گا ایک دو جمعے تو بعد یزید کے مطلب جنہیں کا گوشہ نرم ہے جڑے کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے لڑتا رہا ہے اور یزید حق کا امام ہے نعوذ باللہ. اسی اس قسم کے لوگوں کی گردن مروڑنی ہے اور یزیدیت میں سر نہیں اٹھان دینا. اس دنیا پہ زندہ رہے گی تو حسینیت بھی زندہ رہے گی. جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی خدمتیں کی اور جڑیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ قربانیاں دیتی ہیں وہی زندہ رہے گی. یزیدیت میں 14ویں صدی کے اندر اسی سر نہیں اٹھان دیا اور یزیدیت زندہ باد کے نعرے پاکستان کے اندر برداشت نہیں ہوں گے. چاہے کوئی کتنی کتابیں لکھنے والا کتنا لٹریچر شائع کرنے والا کتنے لمبے چوڑے دفتر بنانے والا اور کتنے بندے نو عقیدے کے اعتبار میں گمراہ کرنے والا لیڈر دعوے دار بن جائے. اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہاں. امام حسین کی امامت کے قائل ہاں. حضرت علی مرتضی ولایت کے قائل ہاں. صدیق اکبر کی صداقت کے قائل ہاں. حضرت عمر کی عدالت کے قائل ہاں. حضرت عثمان کی اسی سخاوت کے قائل ہاں. علی مرتضی کی شجاعت کے قائل ہاں. سارے عقیدے ولایت تو لگ کے نبوت تک کوئی ملاوٹ نہیں. اس پیدائش تو لگ کے موت تک اپنے عقیدے قائم رکھنا ہے. ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے اسو یا رسول اللہ اسو یا. جس ویلے بسوں میں جمعہ پڑھنے واسطے آؤ ہولی ہولی پاویں اچھی آواز نال یا رسول اللہ دا ورد کر دے آیا کر. جان لگے بھی یا رسول اللہ پڑھتے جایا کر. یہ علامت ہے اہل سنت و جماعت دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہے عبادت ہے. ایک آدمی نے میرے کو سوال کیتا کہ نماز یا اللہ اکبر یہ زیادہ فضیلت ہے یا رسول اللہ کی زیادہ فضیلت. میں کیا تینوں مثال نال سمجھاواں کہ علم نال؟ کہنے لگا علم نال سمجھاؤ. میں کیا علم نال تینوں سمجھا دینا. پھر میرے کو سن کملی والا معراج تے گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس آ کے معراج والی راتی فجر ویلے بلال نو بلایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھی امن میں ملتا جا بلال. بلال کی کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں کی حکم ہے جناب دا کیوں میرے کو سرکار نے پوچھے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت پوچھے کہ جس ویلے میں گیا جنت کے اندر سیر کرن میں راج دی راتی میں سید المرسلین خاتم النبیین امام الاولین سند الاخرین میں تو ایک لفظ بھی ہزار نبیوں کا سردار ہاں. میں گیا جنت کے اندر رب نے فرمایا سیر کر کے اپنی امتیوں کے ٹکانے ویخ لے. اج تک میں کسی نبی کو جنت نہیں ویکھن دیتی جا ویخا تو میں گیا تو تیرے جتیاں دی آواز میں اپنے اگے اگے سنتا رہا. اس وقت بلال میں تیرے کو پوچھنا میں تو نبیوں کا سردار ہاں تو حبشی کالا افریقی نسل تو کی کرتا رہنا کہ تیریا جوتیاں دی آواز میں اپنے اگے آئی. حضرت بلال نے کی عرض کی تھی سن ہوں گل ہے. میں کیا علم دی گل سن. نماز کدو فرض ہوئی سی؟ معراج دی راتی نماز کدو فرض ہوئی؟ زور نال بولو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے. تو معراج دی راتی حضور نے آ کے بلال نے پوچھا کہ حضرت بلال نے اس رات تو پہلے کوئی نماز پڑھی ہے؟ آج ہی تے نماز آئی اس تو پہلے نماز تے پڑھی کوئی نہیں بلال نے. تو نبی کریم نے فرمایا تیری جتیاں دی آواز میں اپنے اگے آتی رہی. تو پھر کرتا کی ہے ثابت ہوا عرض کی کملی والے میں نماز تے اج فرض ہوئی نا نماز تے اس تو بعد پڑھا گا. اج تک جڑے میرے درجے بلند ہوئے کہ میں ٹورا مکے کی آواز جنت چاہے یہ نماز دی وجہ تو نہیں ہوئے یا رسول اللہ کی وجہ تو ہوئے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے تسکا حضرت بلال میں جڑی وہ شان ملی سی اس تو پہلے بلال نے کہڑی نماز پڑھی سی؟ نماز تے اج آئی
اج کملی والے فرمایا میں آیا میں گیا جنت میں نماز تو مینوں ملی اس تو بعد اس ویلے مینوں تیرے جوتیاں کی آواز جنت چ آتی رہی تے حضرت بلال نے عرض کی اکثر الصلاۃ علیکہ سونیا میں تیرے اتنے درود بہت پڑھنا اس واسطے مینوں یہ مرتبہ ملیا ہے ثابت ہوتا ہے نماز بعد چاہیے درود پہلو پڑھیا جاتا سی جہے درود پڑھتے رہے انہوں دیا جوڑیاں کی آواز جنت چ آتی رہی ہے یہ بھی نال ثابت ہو گیا جہے تم درود تو ڈکنا چاہتے ہیں وہ جنت چوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جنت چ لے جان والا درود ہے حضرت بلال نے جڑا ثابت کیتا اکثر الصلاۃ علیکہ اس واسطے دوستا درود بلند آواز نال تے محبت نال نماز دے اگے پیچھے بھی پڑھیا کر فجر دی نماز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ کچھ لوگ نماز تو بعد درود پڑھن لگیا چپ کر رہندے ہیں یا وہ سمجھتے پتہ نہیں ساڈے تے کوئی بوجھ پیا پیندا ہے میں سمجھنا یا عقیدے دی بیماری ہے یا علم دی کمزوری ہے درود آندا نہیں حالانکہ میں ثابت کر دتے حدیث پڑھ کے نماز بعد وچ درود نے جنت دا سرٹیفکیٹ بلال نو پہلے کٹا کے دے دیتا ہے اور کملی والے نے پوچھا بلال بھی عمل نہ ملتا کی کرتا رہنا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں سب تو پہلو کس جانا ہے نبی کریم نے فرمایا تو جانا حضرت بلال نے عرض کی تف یا رسول اللہ میں عرض کیا کرنا تے نالوں بھی پہلو کسے جانا ہے کملی والے فرمایا تو میرے نالوں بھی پہلو جانا ہے حضرت بلال نے عرض کی تھی توبہ 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 نبی کریم نے فرمایا نہیں نہیں مقام اپنا اپنا ہی ہوگا میں براق پہ سوار ہونا ہے کیونکہ میں آقا ہوں اور تو لگاما پھڑی ہونی ہے کیونکہ تو میرا غلام ہے تو لگاما والا ہمیشہ دروازے چ پہلو لگتا ہے سواری والا بعد چ لگتا ہے حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مقام جنت میں پہلو جان کا من کدھروں ملے ہے فرمایا نمازوں کے بعد بچائیاں نے یا رسول اللہ نال ہی ملے جو کچھ ملے اس وقت یا رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ اسا یا رسول اللہ اسا یا جڑے بندے دا عقیدہ یا رسول اللہ تے نہ ہوئے اور جس ویلے تے کول آوے 3 باری بلند آواز نال آکھیا کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی آوے تے سیدھا ہو کے پہ آوے گا تے جاوے گا تے کو مڈو جاوے گا اس واسطے کہ رلے شلے دی ضرورت کوئی نہیں ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے ایسا یا رسول اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو میں قربان جاواں میں اس رسول کی گل کر رہا سی جس کملی والے کے کول ابو جہل آیا عرض کی اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کی کہنا ہے عرض کی میری مٹھ وچ کی یہ بجھ خم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو بڑا جاہلاں دا سردار ہے وہ کہنے لگا کس طرح نبی کریم نے فرمایا تینوں نبی کولو سوال کرن دی اٹکل ہی نہیں ہائے ہائے ثابت ہوتا نبی کو سوال کرنے کی اٹکل بھی کسی ولی کے کول بہ کے آؤں فرمایا تینوں اٹکل ہی نہیں ہونے لگا کیوں حضور نے فرمایا میرے کو کیوں پوچھے کہنے لگا میں تیرا علم ازمانا چاہنا جی تو نبی سچا ہوں تو پھر تیرے غیب کا علم ہونا کیونکہ سچے نبی کی نشانی بھی کو رب غیب کا علم عطا کر دیتا اللہ نے خود قرآن مجید تو فیصلہ کر دیتا ہے اللہ من ارتضی من رسول رسولوں کی تو جن میں چن لینا ان میں سارا علم اپنا عطا کر دیتا تو جی تو رسول ہے تو تین علم ہونا میری مٹھ چکی ہے کملی والے فرمایا تیرا علم بڑا کمزور ہے مجھے پتا ہے تیری مٹھ وچ داچی بھی نہیں کیونکہ اونٹی نہیں اونٹ بھی نہیں ہاتھی بھی نہیں گھوڑا بھی نہیں بکری بھی نہیں دمبا بھی نہیں ستون بھی نہیں لکڑی درخت بھی نہیں کیونکہ وہ چیزیں بڑی مجھ چاہ نہیں سکتی میں چھوٹی کسی چیز کا نہ لوا ممکن ہے تیر تکے نال ہی صحیح نکلاوے یہ نبوت کی آزمائش نہیں عرض کی تھی کملی والے پھر میں کس طرح تیرے کو پوچھا آپ نے فرمایا مٹھ میرے اگے کر کے میرے اگے سوال کر اے محمد یہ تو سچا رسول ہے تو میری مٹھ والی چیز بول کے گواہی دے محمد رسول ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال خود سمجھایا ابو جہل نے آخیا بول میری مٹھ والی چیز بول کے دسے محمد رسول ہے کہ نہیں نبی کریم نے نظر پائی مٹھ دے وچ روڑیاں سی انہوں نے کلمہ پڑھیا کلمہ ختم ہو گیا ایک ایک روڑی پکار دی رہی ابو جہل لوگ کہندے رہے تو من پاوے نہ من اسیں یا رسول اللہ کہنا اسیں یا رسول اللہ کہنا اسیں یا ایک ایک روڑی نے رسول کا ذکر کیتا اور ابو جہل خاموش رہ گیا لیکن روڑیوں میں بچوں آواز آئی محمد رسول اللہ اور انہوں نے کیا تو من نہ من مٹھ تیری ہے جسم ساڈا ہے پوچھن تو آئے ہیں بولنے والی اسیاں تو منکراں چلے آ رہے ہو اسی غلام چ رہے اساں یا رسول اللہ کہنا
اساں یا رسول اللہ اے اساں یا رسول اللہ. ہر روز اہل سنت دی مسجد دے وچوں 5 ٹائم یا 1 ٹائم یا 2 ٹائم کسی نے کسی شکل وچ درود شریف دی آواز آنی چاہیے، کیونکہ اہل سنت دی پہچان ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر. میں قربان جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مکے شریف کے اندر موجود نے. آپ نے فرمایا مکے والے ہو اور میرے رسول نے طواف کر لین دیو. میرا کملی والا طواف کرے گا. بیعت رضوان دا واقعہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، طواف کر لے. انہوں نے کیا نہیں. حضرت عثمان نے کیا تو کر لے، محمد نے نہیں کرن دیا. حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم جس کعبے کا طواف محمد نے نہیں کرنا وہ 1000 باری اللہ کا کر پیا ہوئے میں وہ طواف نہیں کرنا. اور لوگوں نے پوچھا بیت اللہ وہ رسول اللہ، یہ بیت اللہ محمد رسول اللہ، تو بیت اللہ جو چھوڑ کے رسول اللہ وال کیوں جانا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بیت اللہ اس ویلے بھی بیت اللہ سی جدو یہ لات سی، منات سی، عزا سی، ہبل سی، بتان دے ڈیرے سی، اس ویلے بھی بیت اللہ سی. ان بیت اللہ بنایا آ کے رسول اللہ نے. میں پہلے بنانے والے کو جاؤں گا تو پھر بننے والے کو آواں گا. اس وقت کہ میرا عقیدہ ہے ایسا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایسا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایسا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایسا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. اصل دم دم نال کملی والے کا ذکر کرنا ہے اور اہل سنت کے عقیدے تے مسجداں تے درسوں کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ دم دم نال رسول کریم کا ذکر نصیب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0376565299. کی تلاوت میں اور نمازیوں نے سورہ فاتحہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. سب کا ثواب قربان علی ولدامدین مرحوم کو اور بابا راجہ سکنا لے کر مرحوم کو اس کا ثواب بخشا. اے مولا کریم درجات بلند فرما، زندگی کی اخلاق معاف فرما، قبر میں رحمت رسول اللہ نصیب فرما، اصل میں نور رسول کریم عطا فرما، گناہوں کی معافی عطا فرما. اے مولا کریم غضنفر علی چوہان کی والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرما. ایسے بھی اس موسم میں بخار کا بڑا زور ہے، مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے مولا کریم اس غریب ملک میں بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے والدین بڑے پریشان ہیں. بچے صبح سے شام تک کچہریوں اور دفتروں کے چکر لگاتے ہیں لیکن روزی نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا. اے مولا کریم بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما. جن کے والدین پریشان ہیں اور بچوں کی جوانی پر ان کی امیدیں وابستہ ہیں اور جب بچوں کو روزگار نہ ملے تو امیدوں کی عمارت دھڑام سے گرتی نظر آتی ہے. اے رب کریم ان نیک دل والدین کی اولادوں کو برسر روزگار فرما. اے مولا کریم اس ملک میں عدل اور انصاف عطا فرما. اے مولا کریم رشوت سے نجات عطا فرما. بد عہدی، بد گوئی، یاوہ گوئی، بد اعتقادی، بدکاری، فتنہ و شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم دین اسلام کا بول بالا فرما. اے رب کریم یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اور رکوع قبول و منظور فرما. بالآخر ہمارے سینوں کو اس کے رسول سے بھر دے. صبح و شام یا رسول اللہ کا ورد جاری اور ساری ہو. اے مولا کریم تاجروں کی تجارت میں برکت فرما، زمینداروں کی زراعت و کھیتی میں برکت فرما، محنت کشوں کی محنتوں میں برکت فرما. اے مولا کریم طالب علموں کو حصول علم کی منزل تک پہنچنا نصیب فرما. اے مولا کریم ادب و احترام اور امن و امان عطا فرما. رحمت کی بارش نازل فرما، قحط سالی سے نجات عطا فرما، گل گھوٹی کی وبا سے مویشیوں کو نجات عطا فرما، گھروں کو سکھ عطا فرما، دلوں کو سکون عطا فرما، سفر و حضر میں رحمتیں نازل فرما. زندہ رہے تو شان سے، مرے تو ایمان سے، برحمتک یا رحمت.